پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ڈائیبٹیز سے آگہی کا دن منایا جا رہا ہے اور یہ دن منانے کا مقصد شوگر کے مرض کی بڑھتی شرح پر قابو پانا اور اس مرض کی جو انٹریکسیز ہیں اس سے متعلق عوام میں آگہی پیدا کرنا ہے. Why wouldn't we know that already? Because اگر دیکھا جائے تو ہم جتنا ہمارا ریجن جو ہے وہ ڈائیبٹیز سے شوگر سے جتنا سفر کر رہا ہے شاید کم ہی دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے. 30% ہماری بالغ پاپولیشن ذیابطس کا شکار ہے. تقریباً 3 کروڑ 35 لاکھ پاکستانی 45 لاکھ پاکستانی شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں. عام لوگوں کو شوگر ہی سمجھ آتا ہے ڈائیبٹیز. اور اس اعتبار سے نا پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ ڈائیبٹیز سے متاثرہ ملک جو ہے وہ جانا جاتا ہے, بلکہ ہر چوتھا بالغ فرد جو ہے اس کو شوگر ہے. This is alarming. پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط سربراہ انڈس ڈائیبٹیز سینٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر صاحب, پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہیں جہاں ذیابطس کا مرض آبادی کے ایک بڑے حصے کو لاحق ہے. کیا ہماری جینیٹکس میں مسئلہ ہے, یہ مرض پایا جاتا ہے, یا ہماری لائف سٹائل, what is wrong with us? تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ ایشیائی لوگ ہیں تو ہماری جینز میں ڈائیبٹیز ہے, لیکن جینز جو ہے وہ سالوں سے تھی. تو اب جو میجر چینج آ رہا ہے وہ لائف اسٹائل کی وجہ سے. لیٹ کھانا کھاتے ہیں, مرغن کھانا کھاتے ہیں, واکنگ اور چلتے نہیں ہیں, اسٹریسز ہیں. لیکن اس سے بڑی وجہ جو میں آپ کے ذریعے عوام تک بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیونکہ مائیں صحت مند نہیں رہیں تو بچے صحت مند نہیں ہو رہے. تو جو بچے وزن سے کم پیدا ہوں گے یا وزن سے زیادہ, دونوں کو ڈائیبٹیز ہو جائے گی. اسی طرح ماؤں نے اپنے دودھ پلانا بچوں کو چھوڑ دیا, بریسٹ فیڈنگ کم ہو گئی, تو جو بچے ڈبے کے دودھ پئیں گے ان کو ڈائیبٹیز کی پروگرامنگ ہو جائے گی. جو بچے صبح ناشتہ نہیں کریں گے اور اسکول ٹیکی پیک اور دودھ میٹھے لے کے جائیں گے ان کو ڈائیبٹیز ہو جائے گی. تو کئی عوامل ہیں جن کو مل کے سارے جمع ہونے کی وجہ سے ہمارے ملکوں میں ڈائیبٹیز بڑھ رہی ہے. ڈرا دیا ہے پروفیسر صاحب, مطلب پرٹیکولری بچوں کے ناشتے کو لے کے. بچوں کو ناشتہ کرانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. جو صحیح ہیلدی ناشتہ ہوتا ہے وہ ایکچولی یہ ڈبے والے دودھ ہی پینا پسند کرتے ہیں. تو پھر آپ کو ہیلدی ہیبٹس جو ہیں وہ قائم کرنی پڑیں گی. اور ڈاکٹر صاحب شاید آپ کا بھی آبویسلی اسی طرف اشارہ ہے. یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ ڈائیبٹیز جو ہے وہ لا علاج ہے, یہ ایک دفعہ لگ جائے تو تمام زندگی اس کے ساتھ ہی گزارنا پڑتی ہے اور لائف سٹائل تبدیل کرنا بھی پڑتا ہے جس کا آپ ذکر بھی کر رہے تھے. تو کیا یہ لائف سٹائل کی تبدیلی کتنی مشکل ہوگی, اور اگر لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ اس چیز کو مینیج کیا جا سکتا ہے تو اتنا بڑا چیلنج کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ نہیں, لائف اسٹائل چینج کرنا بھی مشکل نہیں ہے. اور یہ بات تو آپ ضرور مریضوں تک پہنچا دیں کہ جن کو ڈائیبٹیز نئی ہوتی ہے وہ ریورسیبل ہے, وہ واپس ہو جاتی ہے. پلیز اس کو غور سے بتا دیں سب کو کہ ڈائیبٹیز واپس ہو جاتی ہے اگر شروع میں پکڑی جائے. اس لیے کہا جاتا ہے ہر سال 2 سال میں ٹیسٹ کرائیں. اور لائف اسٹائل چینج کرنا مشکل نہیں. جیسے 10-20 سالوں میں قوم کا مزاج اس طرف آیا ہے, 10-20 سال میں واپس ادھر جا سکتا ہے. اگر جلدی ناشتہ کر لیں, ہیلدی ناشتہ کر لیں, واک کے لیے ٹائم نکال لیں, زندگی کی چیزیں جیسے آ رہی ہیں ان کو بجائے اسٹریس کے مثبت انداز میں لے لیں, اللہ کی طرف رجوع کر لیں, مسجد میں, قرآن میں, نماز میں دل لگنے لگ جائے, انشاءاللہ چند سالوں میں ڈائیبٹیز کی شرح آنے لگ جائے. ویری ڈویبل. ویسے تو یو رائٹ. سو آپ نے کہا سب سے امپورٹنٹ لائف سٹائل تبدیل کرنا ہے اور پھر آٹومیٹکلی شفٹ ہونا شروع ہو جائے گی پوری پاپولیشن. بتائیے کہ پروفیسر صاحب, شوگر والوں کو ایک شکایت یہ بھی ہے کہ اس کے کنٹرول کے لیے جو دوائیں خاص طور پر انسولین بتائی جاتی ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے. سو عام آدمی کی پہنچ میں رہے یہ بھی بڑا ضروری ہے. وڈ یو اگری؟ اور کیا آپشنز زیادہ بہتر ہے, انسولین یا گولیاں وغیرہ کھانا؟ دیکھیں, انسولین مہنگی ہے یا دوائیاں مہنگی ہیں, یہ تو مسئلہ بات کا ہے. پہلی بات یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کیا ضروری ہے کہ ہر آدمی انسولین تک پہنچے, تو جواب یہ کہ نہیں. شروع میں علاج کیا جائے, قریبی اور اچھے ڈاکٹرز کی ٹریننگ کی جائے جس کا ہم نظام بنا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں 3000 پاکستان میں چیریٹی کلینکس اسٹیبلش ہو جائیں جو مریضوں کو مفت علاج دیں یا کم سے کم قیمت پہ علاج دیں. شروع میں اگر وزن کم کر لیے جائیں, شوگر کنٹرول کر لی جائے تو سالوں سال تک پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے. البتہ یہ سمجھنا کہ انسولین آخری علاج ہے یا مہنگا علاج ہے یا مشکل علاج ہے, اس کانسیپٹ کو بھی صحیح کرنا ہے. بالکل نہیں, انسولین بہت بہترین علاج ہے. جن لوگوں کو اگر شروع سے انسولین دے دی جائے اور وہ لے لیں تو ان کو سالوں سال تک پیچیدگیاں نہیں ہوتی. البتہ دوائیوں کی مہنگائی وغیرہ میں تو کئی عوامل ہیں, ان کو سب کو مل کر اپنا رول پلے کرنا چاہیے. این جی اوز کو, فلینٹروپسٹ کو, میڈیا کو اویئرنیس پروگرامز کرنے چاہیے, ایسوسیشنز کو, گورنمنٹ کو,
سب کو اپنا رول پلے کرنا صاحب چاہیے. آپ کی بات تسلی ہوئی ہے کہ اف یو پٹ یور مائنڈ ٹو ہٹ تو اس کو آپ ریورس بھی کر سکتے ہیں اگر شروع میں ہی پکڑ لیا جائے, اور لائف سٹائل چینجز سے بڑی اچھی زندگی بھی گزر سکتی ہے. پروفیسر صاحب دس از ریورسیبل, یہ نہیں پتا تھا, عام لوگوں کو یہ نالج نہیں ہے. دیکھو کبھی کبھار ڈاکٹر کے پاس اگر آپ اپنا پورا چیک اپ کراتے ہو اینولی جو کرانا چاہیے ایک عمر کے بعد, تو ڈیفینیٹلی سب کچھ کرنا چاہیے. تو ڈاکٹرز آپ کو بتا دیتے ہیں دیٹ یو آر پری ڈسپوز ٹو دس, یہ ہو سکتا ہے آپ کو, ایک ہوتی ہے ٹرم, تو آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں تو ابھی روک لیں. آئی تھنک دیٹ از واٹ ڈاکٹر صاحب آلسو مینٹ بائی دیٹ. پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سربراہ انڈس ذیابیطس سینٹر. بہت شکریہ سر.